الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ان اللہ کان بکم رحیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، احباب گرامی اور دیگر حضرات، خودکش حملوں کی تاریخ موجودہ دور میں تکفیری تنظیموں کی طرف سے جو خودکش حملے کیے جا رہے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں افغانستان میں خودکش حملہ ہوا، اتنے شہری جاں بحق ہو گئے، اتنے بچے جاں بحق ہو گئے، اتنے لوگ مارے گئے۔ سوڈان میں خودکش حملہ ہوا، نائجیریا میں خودکش حملہ ہوا، عراق میں خودکش حملہ ہوا، سیریا میں خودکش حملہ ہوا، سنتے رہتے ہیں۔ خودکش حملے کہاں ہوتے ہیں، کن ممالک میں ہوتے ہیں؟ آپ فہرست دیکھیں گے، 99% مسلم علاقوں میں، مسلم ممالک میں کرنے والے یہی ساری جو تکفیری تنظیمیں ہیں، اپنے آپ کو جہادی تنظیمیں کہنے والے، یہی سب خودکش حملے کرتے ہیں، خودکش بمباری کرتے ہیں، اور مرنے والے 99% مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ ایسی صورت میں ہمیں ان خودکش حملوں کی تاریخ جاننا ضروری ہے کہ اس کا رواج کب سے ہوا، کن لوگوں نے شروع کیا۔ اور یہ جو اخوانی علماء ہیں، خودکش حملوں کو سرفروشانہ مجاہدین کے حملوں سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ ان سب پر گفتگو ہوگی ہماری۔ اگر ہم اس کی تاریخ میں جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس کا رواج حسن بن صباح کے دور میں 7ویں ہجری کے اندر ملتا ہے، یعنی 700-800 سال پہلے۔ اس کا جو حشاشین والا گروہ تھا، حشاشین والا گروہ کا مطلب کیا ہے؟ نشہ آور چیزیں پلا کر کے رکھتے تھے یہ لوگ اپنے گرگوں کو، اپنے کارندوں کو۔ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ان کا لیڈر جو ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اسے جنت کی کنجی دی گئی ہے، اپنے پیروکاروں میں سے جس کو جب چاہے وہ ڈال دے جنت کے اندر۔ حسن بن صباح نے قتل نفس کو یعنی خودکشی کو جائز کر رکھا تھا، بلکہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جنت تک پہنچنے کے لیے یہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ 5ویں سے 7ویں صدی کے نصف تک شیعہ علویوں کے اس باطنی قاتل گروہ نے ایران اور شام کے درمیانی علاقوں میں خوب فساد مچایا اور قلعۃ الموت کو اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ حسن بن صباح یہ چھوٹے بچوں کو اچکتا تھا، پھر انہیں اسماعیلی باطنی طریقے پہ تعلیم دلواتا، انہیں ادب اور شعر سکھاتا، پھر فوجی تربیت دیتا اور سخت مشقتوں سے گزارتا انہیں۔ پھر انہی میں سے جس کو استعمال کرنا ہوتا تو کچھ نوجوانوں کو بلواتا اور ایک دسترخوان پر بٹھاتا، انہیں افیم یعنی حشیش پلاتا،
جب وہ مدہوش ہو جاتے تو انہیں اپنی مصنوعی جنت میں داخل کرتا، جہاں پہنچ کر وہ بے ہوش ہو جاتے، جہاں پہنچ کر انہیں ہوش آ جاتا بے ہوشی کے بعد، اور وہاں وہ خوبصورت لڑکیوں کو گیت گاتے ہوئے دیکھتے جنہیں وہ حور عین کہتے تھے۔ وہ اس سما کو دیکھ کر محسوس کرتے گویا وہ جنت الفردوس میں پہنچ گئے ہیں۔ پھر وہ لڑکیاں حسب حکم ان نوجوانوں کے ساتھ کھیل کر انہیں دوبارہ حشیش پلا دیتی، افیم پلا دیتی، اور مدہوش ہونے کے بعد انہیں اٹھا کر حسن بن صباح کے پاس پہنچا دیتی۔ کچھ دیر بعد اس کے سامنے انہیں ہوش آتا تو ان سے حسن بن صباح اس جنت کے بارے میں پوچھتا، اس کی تفصیل پوچھتا تو پورا بتاتے کہ کیسے گیا تھا میں جنت میں۔ پھر ان کے سامنے اس جنت کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا کہ وہ سب حسن بن صباح کے حکم سے ہر وقت اس میں جانے کے لیے بے چین رہتے، اس کے جو حواری مواری ہوتے اس کی خوب تعریف کرتے اس جنت کی۔ اب یہ لوگ اس میں جانے کے لیے دوبارہ تڑپتے کہ ہمیں دوبارہ جانا ہے، بے چین ہو جاتے کہ ہمیں دوبارہ وہاں پہنچاؤ، کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہاں سے گئے، کس طریقے سے، کس راستے سے گئے اور کس راستے سے انہیں نکال لائے گا، کیونکہ بے ہوش کر کے انہیں وہاں لے جایا جاتا تھا اور بے ہوش کر کے پھر واپس لایا جاتا تھا، انہیں راستہ نہیں معلوم ہوتا۔ چنانچہ اپنی نظر سے تو وہ خود دیکھ کر کے آتے اس کی لذت لے کر کے، اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے تعریف بھی کی جاتی تو بے چین ہو جاتے دوبارہ اس کے اندر جانے کے لیے۔ مگر حسن بن صباح ان سے کہتا کہ اس میں جانے کے لیے شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ یا تو تم خودکشی کر کے یا قلعے کے اوپر جا کے خود کو نیچے گرا لو اور سیدھا اس جنت میں پہنچ جاؤ۔ اس طرح کئی ایک ایسی حرکت کر کے یہ نوجوان اپنی جان دے دیتے، اور اس کے بعد جو باقی رہ جاتے ان سے کہتا اگر تمہیں بھی اپنے ساتھیوں سے جا کر جنت میں ملنا ہے تو میرے حکم کی تعمیل کرنا ہوگا۔ پھر انہیں کچھ اہم مسلم لیڈروں، اہم شخصیتوں کو، اس میں خلفاء، وزراء، علماء اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے ائمہ، ان کا نام لیتا، وقت بتاتا، تاریخ بتاتا، دن بتاتا، جگہ بتاتا، سب کچھ بتاتا، ایڈریس پورا بتا دیتا، نام بتاتا، پہچان بتاتا، پوری تفصیل دے کر کے ان اہم شخصیتوں کو قتل کرنے پر انہیں مامور کرتا، بھیجتا انہیں کہ جا کر کے ان کو قتل کرنا ہے، اور یہ نصیحت کر دیتا کہ جیسے ہی شخص کو مار کر خود کو قتل کر لو گے فوراً اسی وقت اسی جنت میں چلے جاؤ گے جہاں تمہارے دوسرے ساتھی گئے ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان اپنے اس مہم کو جب تک پورا نہیں کر دیتا بے-تاب رہتا تھا، اور اس طرح 2 صدیوں کے درمیان سینکڑوں عظیم ہستیوں کو اس نے قتل کروایا حسن بن صباح نے۔ اس زمانے میں جنہیں ان حشاشین کے حملوں کا خطرہ ہوتا وہ خنجر پروف جاکٹ پہنا کرتے تھے۔ کون سی جاکٹ؟ خنجر پروف جاکٹ پہنا کرتے تھے، کیونکہ مشہور تھا کہ یہ حشاشین جو ہوتے تھے یہ خنجر سے حملہ کرتے تھے، چھپ کر کے حملہ کرتے، کہیں بھی دیکھتے، بھیڑ میں رہے کہیں بھی رہے، وہ اگر پہنچ گئے کسی طرح سے تو حملہ کر دیتے، اور اس کے بعد انہیں اس کا کوئی خوف نہیں رہتا کہ میں پکڑا جاؤں گا، مارا جاؤں گا، کیونکہ مارنے کے بعد، حملہ کرنے کے بعد وہ خود کو مار لیتے تھے، انہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ کوئی دوسرا مارے۔ یہ تاریخ ہے خودکشی کی، خودکش حملوں کی، فدائی حملوں کی، یہ تاریخ ہے حسن بن صباح کے دور سے یہ شروع ہوا ہے۔ اور کس کے خلاف؟ مسلم حکمرانوں کے خلاف، مسلم وزراء حکمرانوں کے خلاف، مسلم خلفاء کے خلاف، اور مسلم علماء کے خلاف۔ یہی 3-4 طبقہ کے لوگوں کو یہ لوگ مارتے تھے۔ آج کے جو داعشی خوارج ہے انہی لوگوں کو نشانہ عام طور سے بناتے ہیں۔
یہ الگ بات ہے کہ اس میں عوام مر جاتے ہیں زیادہ کی تعداد میں، لیکن حسن بن صباح کے دور میں عوام نہیں مرتے تھے، اس لیے کہ وہ خنجر سے حملہ کرتے تھے، ایک ہی آدمی مرتا تھا، 2 آدمی مرتا تھا، اور اس کے بعد وہ خود اپنا مار لیتا تھا، اپنی جان دے دیتا تھا۔ لیکن آج کے جو داعشی خوارج فدائی اور خود کش حملہ کرتے ہیں، گاڑیوں میں دھماکہ خیز مواد رکھ کر یا اپنے جسم پر بم باندھ کر جس میں اپنی جان کو قتل کرتے ہیں، اسے بھی حشاشین کی تاریخ سے جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی اپنی جان مار کر جنت میں جانے کا یقین اسی طرح ہوتا ہے جیسے حشاشین کو ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس کی تاریخ ہمیں دوسری عالمی جنگ کے وقت بھی ملتی ہے، جب جاپانی فوجی اپنے جہازوں کو لے کر امریکی بحری بیڑے پر گراتے تھے اور اسی کے ساتھ خود بھی ہلاک ہو جاتے تھے۔ وہ اسے جاپانی زبان میں کامیکاز یعنی الہی موت کہا کرتے تھے، الہی موت کہتے تھے۔ وہ بھی جاپانی جب امریکی بحری بیڑے پر حملہ کرتے تھے اور اپنی جان دے دیتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خودکشی ہے، ہم اپنی جان کو مار رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ اس کو جاپانی زبان میں کامیکاز یعنی الہی موت کہتے تھے، وہی مطلب ہوا شہادت کی موت۔ جیسے یہ لوگ خودکشی نہیں کہتے ہیں اخوانی، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت ہے، ایسے وہ جاپانی بھی نہیں کہتے تھے خودکشی اسے، اور کہتے تھے کہ یہ الہی موت ہے، اللہ کی موت ہے یہ، یعنی وہ بھی شہادت ہی کہا کرتے تھے اپنے اصطلاح میں۔ پھر انہی کے طرز عمل پر چل کر سری لنکا میں علیحدگی پسند تمل ٹائیگر نے بھی کیا تھا۔ تو یہ مثالیں موجود ہیں۔ تمل ٹائیگر والے یہ بھی جو ہے کافر تھے، ہندو ہوتے ہیں عام طور سے، تو انہوں نے بھی یہ کام کیا کہ سری لنکا کی فوج پر یہ حملہ کرتے تھے اور بم باندھ کر کے حملہ کرتے تھے، خود کچھ حملے انہوں نے کرنا شروع کیے تھے۔ ابھی تک عالم اسلام میں یہ بلا نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد عالم اسلامی کے اندر مصر میں بطور خاص سب سے پہلے یہ کام شروع ہوا ہے، اور سب سے پہلے کون یہ کام شروع کیا ہے؟ 1965 کے اندر سید قطب نے جو تنظیم بنائی تھی، تنظیم 65، اس نے یہ حملہ شروع کیا ہے سب سے پہلے، خود کش بمباری کا حملہ۔ اور اسی دور میں باقاعدہ ایجاد ہوا کون سا حملہ؟ پہلے ویسا نہیں تھا۔ ان لوگوں نے جو جس کو حزام ناصف کہا جاتا ہے، اخوانیوں نے تیار کیا ہے باقاعدہ کہ کیسے کمر پر ایک پٹی باندھی جاتی ہے، اسی کو حزام ناصف کہتے ہیں، اڑانے والی پٹی۔ پٹی باندھ کر کے اس کے اندر بارود بھر لیتے ہیں چاروں طرف، اور اس کے اندر ایک ریموٹ لگا دیتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ جب دل کہے جب اڑا دو، اور اس کے بعد ساتھ میں مر جاؤ۔ انہی کے ذریعے سیریا اور فلسطین میں بھی انہی کے ارکانوں نے اسے استعمال کیا بعد میں چل کر کے۔ تو سب سے پہلے عالم اسلام کے اندر مصر میں یہ طریقہ ایجاد ہوا ہے 65 میں، اور پھر اس کے بعد سیریا کے اندر خود کش حملے ہوئے ہیں حافظ الاسد کے دور میں حکمرانوں کے خلاف، فوجیوں کے خلاف، اور پھر اس کے بعد فلسطین میں وہی طریقہ استعمال ہونا شروع ہوا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے خود کش بمباری اخوانیوں نے 50 کی دہائی میں جو ایجاد کیا تھا بم کی شکل میں، اور بھیڑ میں نوجوانوں کی کمر پر باندھ کر بھیڑ میں جانے کے لیے کہتے تھے، اور پھر اس کے بعد ریموٹ کنٹرول سے وہ خود کو اڑا لیا کرتے تھے، کئی لوگوں کو مارتے تھے۔ مرنے والے کوئی یہود و نصارہ یا کفار نہیں ہوتے بلکہ مسلمان ہوتے تھے۔ شیخ کرزاوی نے باقاعدہ فتویٰ دیا اس تعلق سے کہ اگر جماعت کی طرف سے اجازت ہو اور دشمنوں کے کئی لوگوں کی جانے کی توقع ہو تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے، یہ خود کش بمباری۔ اس کے تعلق سے بعد میں 70 کی دہائی میں جمال عبد الناصر کے دور میں بھی ان لوگوں نے خود بمباری کی، حکومت کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف، فوجیوں کے خلاف، اور باقاعدہ جمال عبد الناصر کو مارنے کا انہوں نے جو پلان بنایا تھا وہ باقاعدہ اسی خود کش بمباری کے ذریعے سے۔
اخوانی سعد حجاج نے لکھا ہے، جسے الصفحات کے اندر صفحات من تاریخ الاخوان المسلمین، اس کے اندر ذکر کیا ہے 509 نمبر صفحہ پر، کہتا ہے کہ الحزام الناصب کانت فکرہ تستخدم عند الہجوم علی الجماعہ فلا بد من رد من جانبنا وكنت انا المرشح لحمل هذا الحزام واحتضان عبد الناصر والموت معه۔ یہ سعد حجاج کہتا ہے کہ خود کش بم کی سوچ ہم ہی لوگوں نے بھیڑ پر حملہ کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، کیونکہ جو ہماری مخالفت کر کے اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور اس طرح کا خود کش بم کمر میں باندھ کر جمال عبد الناصر پر حملہ کر کے اس کے ساتھ مر جانے کے لیے پہلے مجھے ہی چنا گیا تھا۔ وَكُنْتُ أَنَا الْمُرَشِّحُ لِحَمْلِ هَذَا الْحِزَامِ، یہ خود کش پٹی باندھ کر کے اپنے کمر میں، وَاحْتِضَانِ عَبْدِ النَّاصِرِ وَالْمَوْتِ مَعْهُ، عبد الناصر پر حملہ کر کے اس کے ساتھ مر جانے کے لیے، جان دے دینے کے لیے مجھے ہی چنا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا کہ میں اس طرح سے جان نہیں دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے کو چنا گیا اور وہ تیار ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے مصر کے اندر سب سے پہلے یہ خود کش بمباری کا رواج عام کیا ہے، یعنی مسلمان حکمرانوں پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے یہ کام چنا ہے۔ اور دیکھیے صرف یہی نہیں، حزام الناصب جسے کہتے ہیں، بلکہ کار بم کا ایجاد بھی انہی لوگوں نے کیا، اخوانیوں نے۔ چنانچہ اس کی تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کار بم کہ ملک فاروق کے دور میں، یہ حسن بننا کا دور ہے، حسن حزیبی کا دور ہے، ان کے پہلے اور دوسرے مرشد کا زمانہ ہے۔ ابراہیم عبد الہادی پاشا کو قتل کرنے کے لیے، جو کہ وزیر اعظم تھا اس وقت کا، یہ کہتے ہیں یہ لوگ، ایک کار کو اجرت پر لے کر اس میں دھماکہ خیز مواد رکھا گیا تھا اور اسے پاشا کی کار سے ٹکرانا تھا تاکہ اس کے ساتھ دیگر معصوموں کی جان لی جائے۔ چنانچہ محمود سباغ نے لکھا ہے، محمود سباغ کی جو کتاب ہے تنظیم الخاص، صفحہ نمبر 355 میں جا کر کے دیکھیں، تنظیم الخاص بہت ہی بھینکر کتاب ہے۔ حسن بننا نے جو مسلح فدائی خفیہ تنظیم بنائی تھی، نوجوانوں کو مسلح تربیت دے کر کے حکومت وقت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اسی کے تعلق سے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے محمود سباغ نے، اور اس تنظیم کے ساتھ اس کے اندر کیا کیا ہوتا تھا اس کی پوری تفصیل لکھی ہے۔ اسی کے اندر صفحہ نمبر 355 میں لکھا ہے، انہوں نے کیا کہتے ہیں دیکھیے، وَكَانَ التَّفْكِيرُ الْمَبْدَئِ أَن يَصْدُمَ مصطفیٰ کمال عبد المجید سیارت ابراہیم عبد الہادی بسیارت مجہزہ بعبوات ناصفہ تندفع فی الطریق الجانبی لتصطدم فجأة بسیارت ابراہیم عبد الہادی وتنفجر السیارت بمن فیہما۔ کہتے ہیں کہ شروع میں یہی پلان بنایا گیا تھا کہ مصطفیٰ کمال عبد المجید اپنی گاڑی میں ایٹم بم رکھ کر کے، بارودی بم رکھ کر کے روڈ کے اس کنارے کھڑا رہے جدھر سے ابراہیم عبد الہادی کی گاڑی گزرے، اور آتے ہی اس میں ٹکر مار دے تاکہ دونوں گاڑیاں تباہ ہو جائیں اور اس کے اندر جو ہوں وہ بھی مر جائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ فکرہ بنایا گیا تھا، کس کے دور میں بنایا گیا تھا؟ حسن بننا کے دور میں بنایا گیا تھا یہ فکرہ۔ تو چاہے کمر میں جو پٹی باندھ کر کے یہ لوگ حملہ کرتے ہیں، یہ فکرہ عالم اسلامی کے اندر سب سے پہلے اخوانیوں نے ایجاد کیا، مصر میں انہوں نے بنایا پٹی باندھنے والا کام، اور اسی طرح سے کار میں بم رکھ کر کے اس کو کسی دوسرے کار سے ٹکرانا، جس کو کار بم کہتے ہیں، اس کا بھی ایجاد انہی لوگوں نے کیا ہے۔ انہوں نے ٹکرانے کا کام کیا ہے، کیونکہ اس وقت کار پہ آیا جایا کرتے تھے لوگ، تو کار کے ذریعے سے ٹکرایا جائے۔ اخوانیوں نے خود کش حملے کے تعلق سے اس وقت سوچا جب انہیں معلوم ہوا کہ امریکی بحریہ کو ڈبونے کے لیے جاپانی فوجی امریکی فوجیوں کے اندر گھس کر حملہ کرتے تھے اور لڑاکا طیاروں سے مار کر نکل جاتے تھے، یہاں تک کہ بحر الکاہل میں بہت سے امریکی بیڑے یہ ڈبو دیے،
یہ واقعہ 41 کا ہے، 1941 کا۔ اس کے بدلے میں امریکہ نے 45 کے اندر جاپان کے 2 مشہور شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بم گرا دیا، جس میں 2,10,000 لوگ مارے گئے۔ یہ بھی خود کش حملے کی طرح تھا۔ خود کش حملہ کرتے تھے جاپانی لوگ امریکیوں پر، تو امریکہ نے کیا جواب دیا؟ پورا تو شہر ہی برباد کر دیا اور 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانیں تباہ کر دیں، اور اس کے بعد زمانے تک وہ شہر تباہ رہے، برباد رہے، ویران رہے۔ اس کا یہی نتیجہ ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جب خود کش حملے ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے دشمن، کیا کرتا ہے؟ آپ کو دیکھنا ہو تو جا کر کے عراق، سیریا اور فلسطین میں دیکھیں۔ جب دشمنوں پر اس طرح سے خود کش حملے کیے جاتے ہیں، یہ بزدل تو مر گیا، چلا گیا، اس کے پیچھے کوئی دشمنوں کے حملوں کا روکنے والا ہے ہی نہیں، پھر دشمن کیسا حملہ کرتا ہے پبلک پر، آبادی پر، شہر پر، وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ کیسے لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور اسے تو بھیج دیا گیا کہ تم جنت میں جا رہے ہو اپنی جان لے کر کے، لیکن اس کے بعد دشمن کیا حال کرتا ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے امریکیوں نے تباہ کیا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی، دونوں ملک کو تباہ کر دیا۔ کیوں؟ عاجز آ گئے کہ ہمارے اوپر یہ خود کش حملہ کرتے ہیں، ایٹم بم گرا دیا، 2 شہر کے شہر تباہ ہو گئے۔ ایسے ہی عام طور سے فلسطین میں ہوتا، 1-2 خود کش حملہ کرتے ہیں، کوئی 1 اسرائیلی یہودی مارا گیا، 2 مارا گیا، اس سے زیادہ نہیں مارے جاتے۔ انتقاماً وہ لوگ فلسطینی شہریوں پر حملہ کرتے ہیں اور سینکڑوں کی جانیں لے لیتے ہیں، کتنے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، اور یہ لوگ اسی کو جائز کہتے ہیں۔ اس کے بعد آنسو بہاتے ہیں کہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک طرف نوجوانوں کو بھڑکا کر کے یہودیوں پر حملہ کرواتے ہیں، جان جاتی بھی ہے، نہیں بھی جاتی ہے، ان کو بس بہانہ مل جاتا ہے کہ بم پھوڑا گیا ہے ہمارے شہر میں آ کر کے، ہمارے علاقے میں آ کر کے، فلاں جگہ سے آیا، وہ فلسطینی ہے۔ اس کے بعد اس کو بہانہ بنا کر کے وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اخوانیوں نے تاریخ اسلامی سے بھی استدلال کیا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جنگ امامہ میں برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیقۃ الموت کے اندر دیوار پر چڑھ کر کیسے گھس گئے تھے، پھر تلوار لے کر مسلمہ کی فوج سے مردانہ وار لڑنا شروع کر دیا، گویا آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، جیسا کہ خود کش بمباری میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، خود کش بمباری میں خطرے میں جان کو ڈالنا نہیں ہوتا ہے، جان کو لینا ہوتا ہے، اور دشمن کی فوج میں گھسنا یہ ضرور جان کو خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے، لیکن جان لینا نہیں ہوتا ہے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ برا ابن عازب کو کسی دشمن نے مارا نہیں تھا، بچ کے نکل آئے تھے کئی زخم کھا کر کے، ان کی وفات نہیں ہوئی تھی، شہادت نہیں ہوئی تھی، بچ گئے تھے۔ آپ دیکھیں گے ایسے 90% ایسے واقعات جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ دشمنوں کی فوج میں گھس گئے لڑتے ہوئے اور شہید ہو گئے اور بچ کے یا نکل آئے، تو 90% دیکھیں گے لوگ بچ کر کے نکل آئے ہیں۔ جو بہادر ہوتے ہیں وہی اندر جاتے ہیں دشمنوں کی صفوں میں، اور اکثر نکل کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ شہادت پانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان سے دل، ارے بھائی وہ اپنی جان نہیں لینے جاتے اپنے ہاتھ سے، وہ اپنے ہاتھ سے خود کو نہیں مارتے ہیں، دشمن مارتا ہے، وہ تو دشمنوں کو مارتے ہیں، صرف اپنی جان نہیں لیتے ہیں۔ تو اپنی جان لینے کی بات ہے، ان واقعات سے ہم استدلال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی جان نہیں لیتے ہیں، دشمنوں کی جان لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ملتی ہے کہ یزید، جسے یزید بن ابی حبیب نے اسلم ابی عمران سے روایت کیا ہے، اس شخص کے تعلق سے جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کے وقت خود کو دشمنوں کے بیچ میں ڈال دیا تھا اور ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا، جس سے دشمن تتر بتر ہو گئے۔ اسی طرح اصحاب الاخدود کے واقعے سے بھی دلیل پکڑتے ہیں، جس میں نوجوان سولی پر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور اپنی جان دے کر توحید کے لیے بڑا کام کیا تھا۔ حالانکہ یہ جو بھی واقعات ہیں خود کچھ بمباری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہر ایک کا تفصیلی جواب آئے گا انشاءاللہ۔ معلوم رہے کہ اس طرح کے خود کچھ حملوں کی قباحت اور اس کے نتیجے میں آنے والی تباہی اور فتنوں کو دیکھ کر جب اس کے خلاف آواز اٹھی اور اسے حرام قرار دیا گیا
تو اس کے لیے اخوانی علماء نے جواز کے فتوے بھی دینا شروع کر دیے. اسے کبھی استشہادی عمل یعنی جہادی عمل کہا تو کبھی فدائی عمل کہا، اور اخوانی علماء نے اسے صرف جائز نہیں بلکہ اس کی فضیلت بھی بتانا شروع کر دی. جب اس کا نتیجہ بھینکر آنے لگا اور علماء نے اس کے خلاف لکھنا شروع کیا، بولنا شروع کیا، تو اخوانی علماء بھی میدان میں آ گئے. چنانچہ احمد عبد الکریم نجیب نے کیا کہا؟ فلا فرق عند من باع نفسه لربه بین رصاصۃ یستقبلها فی صدر مقبل غیر مدبر وبین حزام ینسف به الاعداء وان قطع النیات ومزق العصا. کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس شخص میں جو دشمن کی گولی اپنے سینے میں کھاتا ہے اور اس شخص میں جو اپنے جسم میں بم باندھ کر کے دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے، کوئی فرق نہیں. حمود ابن اقلا الشعیبی نے کہا یہ ایک استشہادی عمل ہے اور یہ ایک ایسی قوت ہے جس سے دشمن خوف کھاتے ہیں. سلیمان الوان نے کہا ان من القى بنفسه في ارض العدو او اقتحم في جيوش الكفر المعتدين او لغم نفسه بمتفجرات بقصد التنكيل بالعدو وزرع الرعب في قلوبهم ومحو الكفر ومحق اهله وطردهم من اراضي ومقدسات المسلمين فقد نال اجر الشهداء الصابرين. خلاصہ کلام یہ کہ جس نے بھی خود کش حملہ کیا دشمنوں کو نیست نابود کرنے کی خاطر تو اسے شہید کا درجہ ملے گا. یہ سلیمان الوان نے کہا. مزید اخوانی علماء کہتے ہیں کہ خودکشی کو ان استشہادی حملوں سے مقابلہ بالکل نہیں کیا جا سکتا. کیا کہتے ہیں؟ ان سے نہیں مقابلہ کیا جا سکتا کیونکہ خودکشی کا سبب دوسرا ہوتا ہے اور ان فدائی حملوں کا مقصد دوسرا ہوتا ہے. چنانچہ خودکشی دنیا سے بیزاری اور کسی پریشانی کی وجہ سے آدمی کرتا یا مایوسی کے عالم میں کرتا ہے، جبکہ یہ حملے شہادت کے شوق میں کیے جاتے ہیں. اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی عمل کے جائز ہونے کے لیے اسلام کے اندر صرف نیت ہی کافی نہیں ہوتی ہے کہ شہادت کے شوق میں ایسا کر رہے ہیں. ان کی نیت دوسری ہے. نیت ہی کافی نہیں ہے بلکہ شریعت کے اندر ضروری ہے کہ سنت کی موافقت بھی ہو. کتاب و سنت کے مطابق وہ عمل ہے یا نہیں ہے. نیت میں آدمی کتنا ہی کیوں نہ مخلص ہو، اگر وہ سنت اور شریعت کے مطابق نہیں ہے تو عمل مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. ہماری سنت کے خلاف اگر کوئی عمل ہے تو وہ مردود ہے. دوسرے یہ کہ یہ خودکش حملے بھی اکثر اسی مایوسی کا نتیجہ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کے گھر بار تباہ ہو چکے ہیں، اب دنیا میں جینے سے بہتر مر جانا ہے، اس لیے یہ طریقہ اپناتا ہے اور ایسے حالات میں مبتلا بچوں اور نوجوانوں کو اس طرح کی تنظیمیں اچک لیتی ہیں اور انہیں جنت کا شوق دلا کر کے استعمال کرتی ہیں. چنانچہ یہ کہنا کہ خودکشی میں انسان دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اس لیے خودکشی کرتا ہے، تو اس میں بھی وہی حالت ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ دشمنوں کا قبضہ ہے اور اس کے سامنے دنیا تاریک ہے، دشمنوں کے نرگے میں ہے، بندوق کے سائے میں جی رہا ہے. اب جان دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہم گھٹ گھٹ کر کے کیوں جئیں؟ بندوق کے سائے میں کیوں جئیں؟ اس لیے کیوں نہ اپنے آپ کو مار لیں اور پھر دشمنوں کو مار دیں. ہماری ایک جان جائے گی، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، کیونکہ یہاں ذلت کے ذریعے سے ہم نہیں جی سکتے ہیں. کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر بار تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی ماں بیٹیوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے انہی فوجیوں کے ذریعے سے، انہی کفار فوجیوں کے ذریعے سے. وہ جوش میں آتے ہیں اور بم باندھ لیتے ہیں اور جا کر کے کافروں پر حملہ کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی جان دے دیتے ہیں. اس میں بھی وہ حالتیں پائی جاتی ہیں اور 90% یہی سب حالتیں ہوتی ہیں اس طرح سے دیتے. تو یہ کہنا کہ دونوں الگ ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بھی خودکشی ہے، یہ بھی خودکشی ہے، گرچہ طریقہ الگ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں
کے شر و فساد سے عالمی اسلام کو محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.